اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، لیکن دوستو تصور کریں کہ آپ بڑے عرصے سے بے روزگار ہیں، آپ کی سیونگز ختم ہو چکی ہیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی کمپنیوں میں آپ نے اپنی سی وی بھی جمع کرا رکھی ہے، کچھ کمپنیوں میں تو آپ نے انٹرویو بھی دیا ہے، آپ اچھی بری ہر طرح کی جاب کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کسی بھی کمپنی کی طرف سے کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے روزگاری کے اس دورانیے میں حکومت نے بے روزگار لوگوں کے لیے جو فنڈ مقرر کر رکھا ہے، آپ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی فنڈ میں سے آپ گھر کا کرایہ بھی ادا کر رہے ہیں اور باقی اخراجات بھی اسی فنڈ میں سے پورے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی پر لطف نہیں ہے کیونکہ آپ یہ سب بہت مشکل سے پورا کر رہے ہیں۔ دوستو ڈو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آخرکار ایک کمپنی سے آپ کے لیے لیٹر آ جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اب زندگی خوشگوار ہو جائے گی آپ وہ جوائن کر لیتے ہیں۔ آپ کو آپ کی پہلی تنخواہ مہینے بعد ملتی ہے اور نوکری ملتے ہی آپ حکومت کی طرف سے ملنے والی بے روزگاری کے وظیفے سے نااہل ہو جاتے ہیں۔ شروع میں تو آپ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن بہت جلد ہی آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب خرچے مزید بڑھ گئے ہیں۔ سب سے پہلی اور مین چیز آپ کے آفس آنے جانے کا خرچہ جو پہلے نہیں تھا، پھر وہاں خود کو فریش رکھنے کے لیے ہلکی پھلکی بریک۔ اسی طرح جب آپ بے روزگار تھے تو بچوں کو خود سکول چھوڑ کر آتے تھے، لیکن اب ان کے سکول آنے جانے کے انتظام کا الگ سے خرچہ۔ یہ سب حالات کو مزید خراب کر دیتی ہیں۔ یہ ایک جال ہے جو آپ کے خلاف آپ کو صرف فلاحی مدد سے نکالنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کو غریب سے غریب تر بنانے کے لیے ایسے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ لاکھوں طرح کے ٹریپ استعمال کیے جاتے ہیں اور اربوں کی تعداد میں دنیا کی آبادی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے جال ماحولیاتی اور معاشی وہ دونوں طرح کے حالات ہیں جو آپ کو یا کسی کو بھی مزید غربت کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان آنے والی نسلوں کو ہوتا ہے کیونکہ انہیں پھر مجبوراً انہی حالات میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے آباء و اجداد اس جال میں پھنس چکے تھے۔ اور اسی طرح جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہے۔ جب ایک عام مڈل کلاس یا لوور کلاس فیملی کے کسی ممبر کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول ہی ناممکن ہو جائے تو ان کے لیے ترقی کے مواقع بھی کم ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کا پاورٹی ٹریپ پوری قوم اور ملک کو تباہ کرتا ہے، جس میں کرپشن شامل ہے اور موسمیاتی تبدیلی بھی شامل ہے۔ دوستوں میں 100% شور ہوں کہ اس قوم کو جس سے میں مخاطب ہوں، انہیں کرپشن کے نقصانات کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب اس کے خمیازے بھگت رہے ہیں، لیکن آپ سب کے دماغ میں یہ تو ضرور آ رہا ہوگا کہ موسمیاتی تبدیلی کیسے ایک ملک کو غربت کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، ہر ملک کا ایک بڑا حصہ زراعت پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب فصلیں پک کر تیار ہو چکی ہوں اور ان کی کٹائی کا وقت آ چکا ہو اور اس دوران جب بارشوں کی ضرورت نہ ہو تو ایسے وقت میں بارش کا ہر ایک قطرہ کسان کے دل پر برستا ہے۔ اگر اس دوران بارشیں شروع ہو جائیں اور اس قدر بارشیں ہو جائیں کہ سیلاب آ جائیں تو تمام فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ملک پاکستان کے ساتھ پچھلے سال بھی ہوا تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سیلاب نے کتنے لوگوں کو بے گھر کیا تھا اور لاکھوں ایکڑ کی زرعی زمین جس پر فصلیں تیار کھڑی تھی انہیں بھی اجاڑ دیا تھا۔ اب دوستو ایسی صورتحال میں حکومت کو ایسے لوگوں کی نقل مکانی کے لیے اربوں خربوں روپے کے خرچے کرنے پڑتے ہیں اور پھر دوسرے ممالک سے خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے غذائی اجناس یعنی گندم اور چاول وغیرہ یا اس طرح کی دوسری اشیاء بھی خریدنی پڑتی ہیں۔ اس سے وہ پیسہ جو ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو سکتا تھا وہ ان حادثات سے نمٹنے پر خرچ ہو جاتا ہے اور اس صورتحال کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی اور اس کا اثر پوری قوم پر پڑتا ہے اور اس طرح غربت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن دوستو اس غربت سے نمٹنے کے لیے دنیا کے ہر خطے میں کچھ ادارے ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئی آج کل کی بات نہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 20ویں صدی سے پہلے بہت سے مذہبی گروہ اور نجی خیراتی ادارے فلاحی کاموں کی قیادت کیا کرتے تھے اور یہ فلاحی ادارے آج بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی بھی شخص کی اہلیت کہ آیا وہ اس سبسڈی کا اہل ہے یا نہیں، اس کے لیے بہت سے دوسرے ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ جو اس سبسڈی کے اہل ہوتے ہیں، جن کی آمدنی ایک مخصوص سطح سے نیچے ہوتی ہے، وہ ان فلاحی اداروں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اداروں کی پالیسیاں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ امداد صرف ان لوگوں تک پہنچ سکے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ اہلیت کی حد سے زیادہ کمانا شروع کرتے ہیں وہ اس فلاحی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ ادارے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ لوگ مالی طور پر اب کچھ مستحکم ہیں یا نہیں۔ یہ جو سائیکل ہے یہ غریب اور امیر دونوں کے لیے اور قوم اور ملک سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوستو اس جملے کے سائز کو دیکھیے گا، یہ جملہ ہی اس پوری ویڈیو کا خلاصہ ہے۔
ہر شخص چاہے وہ غریب ہو یا امیر اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے۔ غریب لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کام کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ کام کرنے سے وہ اس ملنے والی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے؟ تو دوستو فرض کریں کہ ایک شخص جو کوئی کام نہیں کرتا اسے حکومت کی طرف سے 10,000 ماہانہ ملتا ہے، یا وہ شخص جو مہینے کا 10,000 سے کم کماتا ہے اسے بھی حکومت کی طرف سے 10,000 ماہانہ ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مہینے کا 12,000 کمانا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس مدد کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ دوستو اب جب لوگ جان بوجھ کر کام کا چھوڑ کر حکومتی امداد کا انتظار کرتے ہیں تو اس سے ملک کی معیشت سست پڑ جاتی ہے، اور اس طرح ایک ملک کو اپنی ہی قوم غربت کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، کیا ایک ملک جو غربت میں پھنس چکا ہو کیا وہ اس سے نکل سکتا ہے؟ جی ہاں، ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو جاپان ایک وقت پر بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن آج وہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اسی طرح چین بھی دنیا کے ناکارہ ترین ممالک میں سے ایک تھا، لیکن آج وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ ان ممالک نے اور ان جیسے دوسرے بہت سے ممالک نے جو آج ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے خود کو غربت سے نکالنے کے لیے کچھ خاص قسم کے اقدامات کیے ہیں۔ ان کے وہ اہم اقدامات کیا تھے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یہ ممالک بے روزگار لوگوں کو اور ان لوگوں کو جن کی آمدن ایک خاص شرح سے کم ہوتی ہے، ان لوگوں کو روزگار دینے کے بعد ایک مقررہ مدت تک حکومتی امداد سے فائدہ حاصل کرتے رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ یعنی جیسے ہی انہیں نوکری ملتی ہے تو حکومت نوکری کے فوراً بعد انہیں ہر چیز سے محروم نہیں کر دیتی، اور جیسے جیسے ان کی آمدنی بڑھتی ہے تو حکومت آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ امدادی فوائد کو بالکل اسی شرح سے آہستہ آہستہ کم کرتی ہے۔ اور کچھ ممالک تو اپنے تمام شہریوں کو یکساں طور پر تعلیم، بچوں کی دیکھ بھال اور طبی دیکھ بھال جیسی سہولیات بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ واحد ایک ایسی پالیسی ہے جس کے تحت کسی بھی ملک میں ایسے لوگوں کی شرح جو فلاحی امداد کے اہل ہوں خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص مستحکم ہو جاتا ہے، اور جو مستحکم نہیں ہو پاتے تو یہ ادارے انہیں مستحکم بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ 18ویں صدی کے بعد بہت سے ممالک نے اس پالیسی کو آزمانا شروع کیا تھا، اور آج وہ بہت کم پیسہ لوگوں کی فلاحی امداد میں خرچ کرتے ہیں، جبکہ بہت زیادہ پیسہ ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح ان ممالک میں غربت کی شرح آج بہت کم ہے۔ جبکہ دوستو وہ ممالک جن میں فلاحی ادارے آپ کی صرف وقتی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور آپ کے کل کے بارے میں نہیں سوچتے، تو ایسے ممالک میں غربت کی شرح مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، جس طرح کے حالات اب پاکستان کے ہیں۔ دوستو امید ہے آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔